کہ امت ان کو اپنائے، اور اگر آدمی اسی حلم اور صبر کو اپنا لے تو کبھی گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں اور اپنے گرد و نواح میں کوئی ایسے جھگڑے کھڑے ہی نہ ہوں، جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ جھگڑے تبھی پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی معمولی سی کسی کی زیادتی پر ہر چیز کو بات کر لے تو ہم سر پہ آسمان اٹھا لیتے ہیں، اس کے مارنے کو تلاتے ہیں اور اخلاق سے نہایت گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایک شامی بزرگ ہیں حضرت صالح، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے آدمی ان 4-5 چیزوں پہ عمل کر لے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ پرسکون رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کیوں جب بھی اس کی جھوٹی بات ثابت ہوگی اسے غصہ آئے گا اور لڑ پڑے گا۔ جھوٹ چھوڑ دے۔ دوسری بات کہ جو عادتیں مذمومہ ہیں، اس میں بری عادتیں ہیں، اپنے کبھی اعمال کو چھوڑ دے، ان کو چھپائے۔ تیسری بات فرمائی کہ آدمی اپنے اہل خانہ پر دل کھول کے خرچ کرے، اہل خانہ پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے احباب پر دل کھول کے خرچ کرے، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے کہ ان کی نظروں میں وہ مکرم بن جائے، معزز ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے درست بات کرے، سخت کلامی کرے، اس میں صبر کرے، اس کا جواب اسی طرح نہ دے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اذا خاطبہم جاہلون قالوا سلاما، کہ جب تم سے کوئی اکھڑ پن میں بات کرے، جہالت سے بات کرے تو اسے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی طرح تم بھی اکھڑ پن کی بات کرو گے، وہ گالی دیتا ہے، تم بھی گالی دینا شروع کر دو گے، تم میں اس میں فرق کیا رہے گا؟ تو تم سے ہو گئے۔ اس لیے اس فرق کو قائم رکھیں اور کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ تبھی اس لیے عمل ہو سکتا ہے کہ جب آدمی اف و درگزر کرے، دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، خیال نہ کرے، ان پہ کان نہ دھرے۔ اگر ان کی بری باتیں سن کر دل میں بغض رکھ لے گا، دل میں حسد کرے گا، کینہ رکھے گا اس کے بارے میں، تو پھر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بغض اور کینہ جو ہے سب سے بڑی لعنتیں ہیں، یہ کبھی نیک اعمال کو بھی نیک نہیں رہنے دیتے، اس سے نیکیاں بھی کام نہیں آتی۔ اس لیے کبھی بھی بغض اور کینہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ دل ان سے صاف ہوگا، دل ان سے پاک ہوگا تو کبھی جھگڑا کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ جھگڑے ہوتے ہی اس لیے کہ آدمی دوسرے کی بات کی وجہ سے، دوسرے کی عزت کی وجہ سے، دوسرے کے مال کی وجہ سے اسے بغض کرتا ہے، حسد کی بنا پہ اسے کینہ رکھتا ہے۔ جب ایسی باتیں رکھے گا دل میں تو کبھی اس راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے چاہیے یہی کہ راہ راست پہ رہنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، دل کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ اس لیے صوفیہ کرام دل پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ ذکر کی ضرب دل پہ لگاؤ تاکہ دل تمہارا صاف رہے، دل تمہارا صاف رہے۔ اور نبی پاک رسول رحیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا جس پہ کفار و مشرکین نے ظلم نہ کیے، زیادتیاں نہ کی؟ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ میں اس طرح بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فلاں نبی پر اس کی امت نے یہ ظلم کیا، فلاں نبی پہ یہ ظلم